Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all today? Alhamdulillah. Good. So today is the first program we're having after Jalsa Salana, and later on in the program we're going to be talking about Jalsa, why we have Jalsa, and our favourite parts about Jalsa. But first we're going to start with the normal proceedings as normal. क्या हाल है बच्चों आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि शाज़िया जी ने बताया कि जलसा के बाद हम आज मुलाकात कर रहे हैं, तो आप सबको जलसा की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आखिर में जलसा के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले कौन बच्चा है जो दुरूद शरीफ सुनाएगा? जी सजीला। Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसके बाद हदीस। जी नवीद आप सुनाएं। लैसा शदीदु बिसुरअती इन्नमश्शदीदुल्लज़ी नफ्सहु यमलिक नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। And he's going to tell us the translation in Farid. Yeah. ताकतवर वो नहीं है जो कुश्ती में पछाड़ दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्सा करते वक्त अपने आप पर काबू रखे। And in English, Huda. The strong person is not he who defeats others in wrestling. The strong person is he who has full control on himself during his anger. What does that mean? Who can explain to me what that means? Isa? That means that if you are quite angry at something and you should calm yourself, so you're not going to win by getting really angry at that person and making that person feel that he's just the weak one. The weak one is the person who is getting very angry and who can't control himself. So the stronger one is the person who can control himself and not get angry. How would you try and calm yourself down? Because everybody gets angry. Who gets angry? Everyone gets angry. What do you think is a good idea, a good way of calming yourself down if you're angry? What do you think? Varisha? Doing wuzu. Doing wuzu. Why would that make you calm down, do you think? Because you get wuzu makes you feel more relaxed, and it makes you feel clean and And it gives yourself a bit of time to think about it. What other ways do you think anyone else has of Jazib? By drinking water. Yeah, that's a good way. Cool yourself down. Yeah. By not talking back and staying quiet. Yeah, and staying calm. Okay, good. In the very, very, very first program I think we did, we talked about another way of staying calm, and that was by saying Auzu billahi minash shaitanir rajim. Do you remember? I think it was one of the very first programs we talked about, because that was asking Allah's help in staying away from shaitan. प्यारे बच्चों, किसी भी बात पे गुस्सा का आ जाना एक आम सी बात होती है, मगर अहम बात ये होती है कि हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। और गुस्से को काबू पाने का सबसे अहम तरीका हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि हमें वज़ू कर लेना चाहिए और बैठ के पानी का गिलास पीना चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान जब गुस्से में होता है तो वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है,
اور وہ اپنی گفتگو میں یا اپنی زبان سے کچھ بری باتیں ادا کرتا ہے، کچھ برے الفاظ ادا کرتا ہے جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بہادر آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنے غصے کو دبا لے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچا پیار کرتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے سچا پیار کرتا ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، اور اس وقت وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو. It's very easy when you're angry to say something hurtful to somebody else or to hurt somebody, and that's one of the reasons we need to stay calm so that we don't do that to anybody else. As the viewers all over the world know, we were continuing with learning and remembering the Salat. We got to the Sajda in the last program, and today we're doing the Tahiyya. Who's going to start with that for me? Naveed? التحیاتُ للہ والصلواتُ والطیباتُ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑھا، لیکن نارملی ہم لوگ پڑھتے ہیں التحیاتُ، جبکہ صحیح ورڈ ہے التحیاتُ. یہاں پر یہ پہ شد ہے، اس لیے التحیاتُ پڑھا جائے گا. اب آپ پڑھیں دوبارہ. التحیاتُ التحیاتُ. التحیاتُ دوبارہ بولے. التحیاتُ للہ والصلواتُ والطیباتُ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جزاک اللہ. Translation? Nahia? All verbal worship is due to Allah, and all physical acts of worship and financial sacrifices. Peace be on you, O Prophet, and the mercy of Allah and His blessings. Peace be on us and the righteous servants of Allah. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is His servant and His messenger. And in Urdu? Zaha? تمام زبانی عبادت اللہ کے لیے ہیں، اور مالی اور بدنی بھی. اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی، اور ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے صفا کو عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور بندے ہیں. التحیاتُ للہ والصلواتُ والطیباتُ، یعنی تمام زبانی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور عربی زبان میں تحیاتُ کا مطلب تحفہ بھی ہوتا ہے، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کو، نماز بھی ایک طرح کا تحفہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. اور جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر نماز میں جب ہم قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدہ میں جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے جسمانی قربانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم اس میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اور خود پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام بھیجتے ہیں. اور یہ اس طرح سے ایک تحفہ بن جاتا ہے جو کہ ایک دعا کی شکل میں ہوتا ہے. As Baji was saying, is that what we're saying here is all types of worship. So the things we say, the things we do, the money we give, all of it should be for Allah alone. And as Baji was saying, is that it's type of in Urdu the word is tohfa, so a gift to Allah that we are giving Him, that only we give it to Allah, we don't pray to anybody else. And again, then we ask Allah's blessings on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on us and all the righteous servants of Allah, so all those that obey Allah. And that's what we do in this part of the Salat. اب ہم بچوں سے کچھ اچھی باتیں شیئر کریں گے جلسہ سالانہ کے متعلق، اور بچوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جلسہ پہ کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سیکھا، اور کون سی ایسی یادیں ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں.
as this is the first programme we're having after the Jalsa Salana UK 2014, we thought it's a nice opportunity for us to share our thoughts and memories about the Jalsa Salana and what we're looking forward to next year. So as the viewers all over the world are watching, and inshallah they will also have watched the Jalsa Salana UK 2014, and we thought this is a good opportunity for the children on Kids Time to be able to share their memories of Jalsa Salana with us. And as the viewers know, that there is a Jalsa Salana in every country, and we're just remembering the one that we had here in the UK. The first Jalsa Salana took place in 1891 in Qadian, and that was in the presence of the promised Messiah alayhi salam. And after that, the Jalsas took place every year. And then when the Jamaat was established in Rabwa, although the Jalsa still took place in Qadian, the Jalsa started happening in Rabwa as well. So at the first Jalsa in Qadian, there were only 75 people. And at the last Jalsa they had in Rabwa, they had over 200,000 people. That's a huge amount of people for them to have to look after and feed and do all those things that the people had to do. And this year in our Jalsa in the UK, we had about 33,000 people, mashallah. But we had many, many, many more viewers all over the world, because through MTA International, the viewers were able to watch and follow Jalsa with us as well. जैसे शाजिया बाजी ने बताया कि सबसे पहला जलसा हमारा 1891 में कादियान में हुआ था, और उसके बाद हर साल पूरी दुनिया में जलसा सालाना मुनक्किद हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पर इस दफ़ा यूके में 33,000 से ज़ायद अफराद ने जलसा सालाना में शिरकत की, और हम यहाँ पर अब उस जलसा के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें और कुछ यादें शेयर करेंगे। तो अब बच्चे कौन कौन बताना चाहेगा? जी नवीद। मैंने हज़ूर की स्पीचेस भी लिसन किए थे, और सारे गेस्ट्स के लिसन किए थे स्पीचेस भी। माशाल्लाह। आप? मैं तहज्जुद पढ़ने गया था, और फिर मैं हज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ा था फजर। माशाल्लाह। अच्छा। Any other? हसन? मैंने पानी वाली रोटी की थी ग्रीन एरिया में माशाल्लाह। संडे को जब और हजूर मुझे देख रहे थे। हजूर आपको देख रहे थे। माशाल्लाह। So as we know, that the volunteers from Jalsa do all the different types of works, and it's nice to start at a young age and start off, and many of us started off during the water duty and serving the guests with water. जी बेटा। मैंने भी पानी की ड्यूटी की थी म्यांमार की में, और मैंने एक पोएम भी लिखा था जलसा सालाना के बारे में। जी आप सुनाएं। Jalsa has gone by so quickly, and it wasn't just a show of clothes and jewelry. Lots of the girls have done their duty, cleanliness, water and hospitality. Hazur tells us to pray, pray and pray. Pray all the time, night and day. He tells us not to follow devil's way and never ever go astray. Thousands of people gather together and make it there whatever the weather. Everybody sits in peace and harmony, and with passion they enjoy the bed ceremony. माशाल्लाह। जी हाला, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने पानी की ड्यूटी की थी म्यांमार के अंदर। बच्चों की मार्की में किसी ने ड्यूटी नहीं की? मैंने की थी। अच्छा। जी दानियाल, आप? मैंने रोटी प्लांट में काम कर रहा था। माशाल्लाह। A fun job, isn't it? I was watching one of the documentaries about the roti plant, and they make so many rotis, don't they, every hour? क्या करते थे? मैंने पैकिंग करता था। पैकिंग करता था। साकिब? मैंने हजूर की स्पीचेस सुनी और बहुत बर्गर खाया। बर्गर भी खाए? माशाल्लाह। वो बाजार जाते थे जो लगा हुआ था? नहीं, मुझे फ्री मिलते थे इसके। मेरे कज़न ने स्टॉल लगाया था। अच्छा, आपने सारे उसके आपने ख़त्म कर दिए? अच्छा, चलेंगे तो अच्छी बात है। जी सजीला? मैंने पिछले साल टॉयलेट की ड्यूटी की थी, और इस साल भी मैंने हाइजीन की थी। माशाल्लाह।
میں نے اس دفعہ ڈسپلن پہ ڈیوٹی دی تھی اور جب حضور عورتوں کی طرف آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. جب حضور عورتوں کی طرف تشریف رکھتے ہیں پھر تو بہت مزہ آتا ہے ان کی اسپیچ سننے کو. اور جب وہ باہر آتے ہیں اور بچوں کی مارکیٹ میں جاتے ہیں سب کو سلام کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. میں ہیومینٹی فرسٹ پہ مین مارکنگ پہ کلیکٹ کر رہی تھی which how I take clear. ماشاء اللہ. جی آگے زہا. میں پانی کی ڈیوٹی اینڈ میں کی تھی اور وہ جو بہت اچھا لگا تھا جب آخر دن پہ انہوں نے نظم پڑھی تھی آخر میں. جب اینڈ پہ سب نے نظم پڑھی تھی. ٹھیک ہے. میں نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ لیٹر ڈیوٹی کی تھی. اچھا ماشاء اللہ. کسی نے کوئی دوست بھی بنایا جلسہ پہ؟ بہت سارے ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں. جی آپ بتائیں عائزہ. I made lots of friends during our practices because I read lots of different nazms in front of Azur in different languages, and I made lots of friends who were doing the nazms with me. And as guests come from all over the world, it's nice to meet different people from all different places. And Jalsa is a nice opportunity where we might not see some people all year round, and it's nice to see them at least once a year at Jalsa. سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی؟ ایک چیز ہوتی ہے نا جو ہمیشہ یاد رہتی ہے. جی مجھے بیعت اچھی لگی تھی. آپ ساکر؟ مجھے بھی بیعت اچھی لگی تھی. آپ؟ مجھے حضور جی کی اسپیچز اور وہ جو اسپیچز دوسرے لوگوں نے کی تھی اور بیعت بھی مجھے جا رہی تھی ساری. جی ماشاء اللہ. As you get older and then you understand the speeches more and you understand the bet more as well and understanding why you're doing the bet, and it's a very different, unique experience that you won't experience in any other part of your life. اچھا کتنا اچھا لگا تھا ڈیوٹیاں کر کے؟ زیادہ تھکاوٹ تو نہیں محسوس ہوئی تھی؟ گھر میں کام کرتے ہو اتنا؟ No. I don't think anyone does as much work as... یہی جلسہ سالانہ کی برکات ہے. چلو جی عائشہ. کیونکہ ہم اس دفعہ جلسے پہ ٹرین پہ گئے تھے اور جب ہم وہاں پہ اترتے تھے اسٹاپ پہ تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پہ جلسہ سالانہ 2014 کے سارے ممبرز آ جائیں اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. It's like when you're going to Jalsa Salana in Qadian and you're going by train, and as you're approaching Jalsa, because the whole train is full of people going for the Jalsa, and they start doing Nara Takbirs, and then as you're going around the bend you can see the Manazil al-Masih, so it's like you've come to Jalsa. In the same way you reach the station and it was like you'd already arrived at Jalsa. اچھا یہ ہمارے پاس ایک بورڈ بھی ہے جو جلسہ سالانہ مبارک کا بنایا ہے کڈس ٹائم کی سجیلا نے. سجیلا آپ نے اسے کیسے بنایا؟ میں نے ہم نے پہلے فریم لیا تھا اور ہم نے سوچا تھا کہ اس کے اندر نا پہلے اس کے اندر کارڈ تھا پیپر کا نا, تو میری ماما جان نے پہلے اس کی آؤٹ لائن ڈرا کی تھی اور پھر گھنٹے لگے تھے سارے جیمزوں پہ اسٹک کرنے کے لیے. اور ماشاءاللہ ویری ویل ڈن. اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ جی ثاقب. میں نے التحیات لکھی ہے. دکھائیں. Your Arabic writing is very good, mashallah. اور میں نے یہ جلسہ کے بارے میں لکھا. کرنے کی طرف. پیارے بچوں, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جلسہ سالانہ کی فیض اور برکات اسی طرح ہمیں جلسہ سے حاصل ہوتی رہیں, اور ہر لمحے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے, اور اسی طرح جلسہ سالانہ کی رونقیں ہم دیکھتے رہیں. اور اس کے علاوہ عالمی بیعت بھی جس طرح ہوتی ہے ہم اپنے آقا کے ہاتھ پر اسی طرح بیعت میں شامل ہوتے رہیں. آمین. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. وہ سارے بچے جو MTA پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمیں رائے دے سکتے ہیں, ہمیں ویڈیو میسیج کر سکتے ہیں,
اور ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے kids@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 181 لنڈن روڈ ماڈرن سرے اور ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SM45PT. اگر آپ کسی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام MTA پہ نہیں دیکھ پائے ہیں تو آپ یہ پروگرام YouTube پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ YouTube کی سرچ بار پر ٹائپ کیجئے MTA آن-لائن 1 کڈس ٹائم. اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور کچھ نئی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.